ایسا نہیں کیا کہ بسا اوقات یہ ینگ جو لڑکے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہنس پڑتے ہیں، تو اس نماز میں ہنسنے کا شرعی طور پر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی رکوع و سجود والی نماز پڑھ رہا ہو اور جاگنے کی حالت ہو، نماز پڑھنے والا بالغ ہو اور اتنی آواز سے ہنس دے کہ اطراف کے کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر اس ہنسی کی آواز کو سن لیں، جس کو شرعی اعتبار سے قہقہہ کہتے ہیں، تو اس شخص کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ختم ہو جائے گا، طہارت بھی زائل ہو جائے گی۔ اب اس کو دوبارہ جا کے وضو کرنا ہوگا، پھر نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے کچھ جوان صحابہ کرام موجود تھے، تو ایک نابینا صحابی تشریف لائے اور ان کو نظر نہ آیا، مطلب بعض نے لکھا ہے کہ نظر کم تھی، بہت ہی کم تھی، بعض نے نابینا بھی لکھا ہے، تو وہ کنویں کی منڈیر نہیں تھی، وہ آئے اور اس کنویں کے اندر گر گئے، تو بے اختیار جو پیچھے والے لوگ تھے جو جن کے نگاہوں کے دائرے میں وہ آ رہے تھے، وہ اس منظر کو دیکھ کر اچانک ہنس پڑے، بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ہنسی کی آواز نکلی اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ جا کے وضو کرے اور نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اس لیے پھر فقہاء نے قیودات بیان کی کہ وہ رکوع سجود والی نماز تھی، وہ پیچھے جن کے قہقہہ نکلے تھے وہ بالغ لوگ تھے، حالت جاگنے کی تھی اور اتنی آواز سے قہقہہ تھا کہ سرکار تک آواز پہنچ گئی، لہذا جب یہ تمام چیزیں مجتمع ہوں گی تو نماز کے ساتھ ساتھ طہارت بھی زائل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اور نماز ہو، مثال کے طور پر نماز جنازہ میں اگر کوئی ہنس پڑا ہے، تو چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صرف رکوع سجود والی نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اور عقلاً جو ہے وہ مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہنسی سے طہارت کے زائل ہونے کا کیا تعلق ہے۔ یہ تو عقل اس چیز کا ادراک کر سکتی ہے کہ نماز میں ہنسنا ایک بے ادبی ہے جس کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا حکم ہونا چاہیے، لیکن طہارت زائل ہونا، کیونکہ طہارت زائل ہوتی ہے نجاست کے خروج کی وجہ سے، اور قہقہہ کوئی نجاست تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس نماز ٹوٹنے کا کے ساتھ ساتھ طہارت کے زوال کا بھی حکم ارشاد فرمایا، لہٰذا جب اس طرح کا ایک حکم شریعت کی طرف سے آئے جس کا حقیقتاً عقل ادراک نہیں کر سکتی، اس کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہو، تو پھر جیسے ماحول میں سرکار نے حکم دیا ہے بس ویسے ماحول میں وہ حکم جاری ہوگا، دوسرے مقام پر نہیں۔ لہٰذا اب نماز جنازہ کے اندر کوئی قہقہہ لگائے گا تو اتنا تو حصہ عقل اس کا ادراک کرتی ہے کہ یہ بے ادبی ہے، تو ہم کہیں گے نماز جنازہ ٹوٹ جائے گی، وہ ختم ہو گئی۔ لیکن طہارت کے زوال کا حکم اس لیے نہیں دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بظاہر اس کو خلاف عقل حکم کہتے ہیں یا غیر معقول حکم کہتے ہیں، یہ سرکار نے رکوع سجود والی نماز کے ساتھ خاص فرمایا تھا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ باقی جیسے آپ نارمل حالت میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، قہقہہ لگا دیا، تو یہ رکوع سجود والی نماز میں تو نہیں ہے، تو نہیں جائے گا، یعنی نماز فاسد نہیں ہوگی، وضو طہارت زائل نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز جنازہ میں نماز ٹوٹ جائے گی، طہارت زائل نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔